جو بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایک ہی نسخے سے صحیح ٹوٹل جہاں پہ بھی انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شہد میں ملا کے دیں، شہد اچھا والا ہو، بچہ بڑے شوق سے کھا لے گا۔ جو خسرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ بچے کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی چیزیں جب تھوڑی سی الگ کی جاتی ہیں والدین خود بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھاگ دوڑ جب کرتے ہیں، میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مہنگی ادویات۔ اس کا جو فلو ہے نا، جگر کی طرف خون کا کم، دماغ کی طرف زیادہ، تو دماغ ورکنگ بہت زیادہ کرنا شروع کرتا ہے، اور جگر جو ہے وہ اپنی پوری ورکنگ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہیں۔ قد بڑا کرنے کے لیے یہ جو مختلف چاکلیٹ اور اس طرح کی جو چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں، ایڈ بھی آتے رہتے ہیں، وہ مفید ہوتی ہیں یا اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ہربل نسخہ جات استعمال کرنے چاہیے؟ بچوں کو موبائل تو اس طرح دیا جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی آپ نے کام کرنا، وہ بچے کو موبائل پکڑا دیں، وہ رو رہا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان کی صحت اچھی ہے تو انسان اچھا ہے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق فراغت اور صحت بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہمارا جو پروگرام ہے طب و حکمت سیریز کا، اس سے آپ لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں، اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے معزز مہمان پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بچوں کے جو مسائل ہیں، عموماً والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بچوں کو خسرہ، گلے خراب اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے، پیشاب کر دیتے ہیں، پھر سردیوں میں خاص طور پہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں والدین کے لیے، والدہ کے لیے ان کو سنبھالنا۔ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا حل کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے، اسباب کیا ہیں، علامات ان کی کیا ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے۔ یہ بتا دیجئے کہ جو بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس میں بڑی ایک ضروری چیز جو سمجھنے والی ہے، اکثر بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، وہ فرش پہ اکثر کوئی نہ کوئی چیز اٹھائی، منہ میں ڈال لی، اس کے بعد ہم بڑے شوق سے بچوں کو تھوڑی سی کولڈ ڈرنک پی لیں، وہ اسٹرا دے دیتے ہیں، جوس ٹھنڈا دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر بچے کا گلا خراب ہو، گلے کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، گلے کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، اور بچوں کی بیماریوں میں 80% جو بیماریاں وہ گلے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ تو گلے کے لیے سب سے پہلے یہ جو اسباب ہیں ان کو دور کریں، بچوں کو ٹھنڈی چیزوں سے بچائیں، بچوں کو کھٹی چیزوں سے بچائیں، پھر اس کے بعد بچے جو چھوٹی موٹی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا اجتناب کروائیں۔ پھر اس کے بعد اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ اس میں جو احادیث میں آیا ہے وہ ہے کٹ شیریں، اس کو قسط شیریں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لے لیں 100 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، اور وہ شہد میں ملا کے بچے کو چٹانا شروع کر دیں۔ بہترین چیز ہے، آپ کو بچے کے گلے نہیں اٹھوانے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی، ملٹھی، سونف، تینوں 50 گرام، 150 گرام اس میں کٹ شیریں ڈال کے یہ بھی رکھ لیں۔ اب کیا ہوگا، اس سے بچوں کے گلے کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی، چیسٹ انفیکشن وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یعنی کہ ایک ہی نسخے سے ٹوٹل جہاں پہ بھی انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بڑا سادہ سا نسخہ، عام پنسار سو سے، کسی قسم کا شہد میں ملا کے دیں، شہد اچھا والا ہو، بچہ بڑے شوق سے کھا لے گا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو خسرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ بچے کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی چیزیں جب تھوڑی سی الگ کی جاتی ہیں والدین خود بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھاگ دوڑ جب کرتے ہیں، میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مہنگی ادویات۔ تو اس کا کوئی ہربل علاج ہے خسرہ کا؟ جی، خسرہ کا ہے ہی ہربل علاج کہہ لیں، اور بڑا آسان ہے، بڑا سادہ سا ہے۔ جب بھی بچے کو خسرہ نکل آئے نا، تو ایک تو اسے نہلانا نہیں ہے، سردی سے بچانا ہے۔ اچھا، اسے اے سی کے آگے نہیں بٹھانا، نہلانا نہیں ہے، بچہ آپ کا بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ خسرہ میں خارش بھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، بخار ہو جاتا ہے، ہلکی ہلکی جلن محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کو پانی لگائیں گے، نہلائیں گے، سردی میں رکھیں گے تو وہ خسرہ پوری طرح باہر نہیں آئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتی ہیں، جتنی جلدی یہ باہر آئیں گے اتنی جلدی یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی گرم چیزیں کھلانی ہیں؟ ہاں جی، اس کا علاج بڑا سادہ سا آسان سا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ خوب کلاں، خاکسی بھی کہتے ہیں، وہ لے آئیں، بچے کے بستر کے اوپر تھوڑی تھوڑی پھینک دیں، اور منقع لے کے اس کا قہوہ بنا کے تو وہ تھوڑے تھوڑے ڈراپر پلاتے رہیں۔ اگر بچہ بڑا ہے تو خوب کلاں جو خاکسی ہے اس کا قہوہ بنائیں، اور منقع دونوں چیزیں ڈال کے قہوہ بنا کے شہد ملا کے پلائیں،
اور اس کے علاوہ منقع کھانے کو بھی نہیں. آپ منقع کھانے کو بھی دیا, وہ بھی دیا, اللہ کے حکم سے 2-3 دن میں خسرہ, بخار تو پہلے دن ہی اللہ کے حکم سے اتر جائے گا اور خسرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی اگر ضرورت پیش آئے تو کمپنی کا سیرپ ملتا ہے ٹائفیکس, وہ لا کے 1 چمچ صبح شام پلا دیں, بہترین رزلٹ ہے. ابھی تک تو یہ اتنا مشہور ہے کہ ہمارے باؤ اجداد بھی خوب کھلا, اور منقع, یہی 2 چیزیں. اور منقع جو ہے بڑی کمال کی چیز ہے اس کے لیے. اچھا حکیم صاحب, جن بچوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں, والدین ان کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, تو قد بڑا کرنے کے لیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ظاہرہ بچہ ہے تو بچے کا قد چھوٹا ہی ہوگا, تو لیکن بعض ڈاکٹر ضرار کہتے ہیں کہ جتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اس کی ایج کے حساب سے نہیں ہے, یا جتنا اس کا قد ہونا چاہیے نہیں ہے, تو والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو قد بڑا کرنے کے لیے یہ جو مختلف چاکلیٹ اور اس طرح کی جو چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں, ایڈ بھی آتے رہتے ہیں, وہ مفید ہوتی ہیں یا اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ہربل نسخہ جات استعمال کرنے چاہیے؟ پہلے تو کاز ڈھونڈنا چاہیے سبب کیا ہے. اب سبب میں نا بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو موروثی وراثتی آ جاتا ہے, لیکن وراثتی بھی قد بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ایسی دوائیں ہیں کہ اس کا قد بڑھ سکتا ہے. دوسرا قد 20 سے 22 سال تک بڑھتا ہے, اس کے بعد نہیں بڑھتا. صحیح. اچھا, اس کا بنیادی وجہ نہ بڑھنے کی, بعض اوقات چھوٹے بچے, پڑھائی کا بوجھ, ٹینشن, اس نیند کا پوری طرح نہ لینا, یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہلکا سا اس کا قد چھوٹا ہے نا, لوگ اس کو الٹے ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی آتا ہے اس کا قد چھوٹا ہے, وہ سٹریس ذہنی طور پہ نا ٹینشن لیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا قد رک جاتا ہے. دوسری ایک اور بنیادی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے. جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں خصوصاً انہیں یہ مسئلہ ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, دھوپ نہیں لے پاتے. اب وٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس ہے دھوپ, ٹھیک ہے, سورج کی روشنی. دوسرا ہے دیسی گھی. اب دیسی گھی تو بچے کھاتے ہی نہیں, خاص طور پہ. پہلے مائیں کیا کرتی تھیں, ابھی بھی گاؤں میں کئی جگہ پہ ہوتا ہے, بچے کو مالش کرنی ہے دیسی گھی سے یا سرسوں کے آئل سے یا زیتون کے آئل سے, اور اسے تھوڑی دیر تک دھوپ میں بٹھانا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور ہڈیوں میں طاقت آتی ہے, قد بھی بڑھتا ہے. اب قد بڑھنے کے لیے بچے کا مزاج ہونا چاہیے تر گرم, رطوبتیں زیادہ ہوں, گرمی ہو, قد بڑھے, صحت بڑھے. اب بچوں کو شروع میں ہی چاکلیٹیں کھلانے شروع کر دیتے ہیں ہم, ٹافیاں, بسکٹ, بیکری آئٹم, کولڈ ڈرنک. اچھا, یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کے اندر خشکی شروع ہو جاتی ہے. خشکی کیا کرتی ہے, قبض پیدا کرتی ہے. قبض سکیٹ پیدا کرتی ہے. اب بجائے بڑھنے کے ہر چیز رکنا شروع ہو جاتی ہے. اور بچوں کو موبائل تو اس طرح دیا جاتا ہے, اس طرح کوئی بھی آپ نے کام کرنا, وہ بچے کو موبائل پکڑا دیں, وہ رو رہا ہے. اب موبائل کیا کرتا ہے, یہ آپ کے دماغ کو متاثر کرتا ہے, آئی سائٹ ویک کرتا ہے. اب موبائل دیکھتے کہ اس کا وہ حرکتیں تو بڑی اچھی کرے گا, ماں باپ کہے گا ہمارا بچہ بڑا ایکٹیو ہے, وہ ایکٹیو ہے, وہ فاسٹ کرنا شروع ہوتا ہے, ہر کام فاسٹ. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا جو فلو ہے نا, جگر کی طرف خون کا کم, دماغ کی طرف زیادہ, تو دماغ ورکنگ بہت زیادہ کرنا شروع کرتا ہے, اور جگر جو ہے وہ اپنی پوری ورکنگ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے بچے کمزور رہ جاتے ہیں. اس کا علاج بڑا آسان سا ہے. ایک تو بچوں کو جمپنگ کروائیں, پہلے تو رسا کشی ہوتی تھی. دوسرا, بچوں کو فزیکلی ایکٹیویٹی, گیمیں کھیلنی ہے نا, موبائل پہ نہیں, فزیکل, پارکوں میں جائیں. دوسرے نمبر پہ لٹکنا, ہر گھر میں جس میں بچوں کا قد چھوٹا ہے, لٹکنے والی کچھ چیز ہونی چاہیے, کوئی راڈ لگا لیں, کچھ کر لیں, لٹکنا چاہیے. اس کے بعد دوائی ہے, دوائی بڑی آسان سی ہے, مربع بانس لیں. مربع بانس بہترین کام کرتا ہے, 1 انچ کا ٹکڑا روزانہ صبح نہار دودھ کے ساتھ لے لیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی اشوگندھا, اسگندھا گوری کا پاؤڈر سفوف لے لیں, چمچ کا چوتھائی حصہ اس میں تھوڑی سی شکر ملا کے رکھ لیں. صبح و شام آدھی چمچ چھوٹی والی, اگر بڑی ہو تو چوتھائی حصہ, اس کا کھانا شروع کر دیں. 3 سے 6 ماہ میں اللہ کے حکم سے اگر آپ جمپنگ کر رہے ہیں, رسا کشی کر رہے ہیں, لٹک رہے ہیں, تو آپ کا 3 مہینے میں انشاءاللہ قد بڑھ جائے گا. اب نا جو 3 سال کا بچہ ہے نا, اس کا قد نا کم از کم کوئی 3 فٹ کے قریب ہونا چاہیے. اگر اس سے چھوٹا ہے, اور قد کا پتہ کیسے چلتا ہے, اکثر اوقات آپ کے کپڑے نا ہر سال وہی پورے آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اپنی فکر کریں. تو یہ اس معاملے میں ماں باپ کو فوری طور پہ جو ہے نا احتیاطی تدابیر اور دوائی کی طرف آنا چاہیے, تاکہ بچہ پھر پوری زندگی, مائیں بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان, بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بچے جن کے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں مل پاتی. تو اب جو بچہ جس کا قد چھوٹا ہے, پتہ تو چلتا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, جب بڑا ہوگا پھر ہی اندازہ ہوگا قد چھوٹا رہ گیا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب بچوں کو ماپتے پھریں, سر میں نے کس کا چھوٹا ہے بڑا ہے؟ غور نہیں کیا, میں نے کلیہ بتا دیا ہے. جس کو 3 سال کا بچہ ہے, 3 فٹ قد ہونا چاہیے. اگر اس کا 3 فٹ قد نہیں ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا قد چھوٹا ہے نا. یعنی ہر مطلب سال کے بدلے اور سال فٹ کے بدلے بعد بڑے قدم اب نہیں اس نا کے ایسا. حساب سے 2 انچ 2.5 انچ 3 انچ بڑھنا چاہیے. اگر نہیں بڑھ رہا تو کپڑے چھوٹے ہونا شروع ویسے ہوتے بھی ہیں. آج کل تو ویسے چیک کیا جا سکتا ہے بڑا گوگل کے آسان ذریعے. ہے. اب مائیں پہلے کون سے یہ ہمارے پیمائشیں ہوتی تھیں, مائیں کنگا یہاں پہ رکھتی تھیں, دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے نشان لگا دیتی تھیں, دوبارہ سال بعد دوبارہ چیک کر لیں کتنا بڑھ ویسی رہا ہے. مٹھائیاں بانٹتی تھی کہ اس کو کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, ہاں بچہ جی, بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. یہ چیزیں نا پہلے عام ہوتی تھی. صحیح. دودھ زیادہ پلائیں, ایسے بچوں کو دودھ کی چیزیں, دودھ والی بھی تو چیزیں اصل نہیں نا ملتا, مسئلہ یہ ہے نہیں کون مل سا دودھ جاتا ہے, پلائیں. مل جاتا ہے کئی جگہ سے مل جاتا ہے. تو تھوڑی سی خوش کوشش کی قسمت ہے جائے آپ ماشاءاللہ. تو کوشش کی جائے تو مل جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے, تو اسے انہیں دودھ والی چیزیں زیادہ کھلائیں. دودھ والی چیزیں ایسے ساگودانہ کھلائیں, کسٹرڈ کھلائیں, سوئیاں کھلائیں, دلیا جو کھلائیں, دلیا گندم کھلائیں, یہ ساری مربع گاجر کھلائیں. یہ ساری چیزیں قد بڑھاتی ہیں. یعنی کہ قد بڑھ سکتا ہے. جی بالکل. یعنی جو چیزیں ہم مارکیٹ میں بھی, اچھا دوسرا مارکیٹ سے یاد آیا کہ جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں مختلف چاکلیٹ اور ملک یہ وہ بالکل نہیں استعمال کروانا چاہیے. نیڈو شیڈو وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. نیچرل چیزوں پہ ہیں. بہت شکریہ کیم صاحب, اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے, ان کے قد کے حوالے سے, اور اسی طرح گلا خراب, خسرہ. تو آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت, اللہ نگہبان.